تشریف رکھیں گے. میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا کہ خدا کی پریزنس یہاں پر موجود ہے. خدا کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے اور ہم سب اس کی حضوری کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج اس نئے سال کے پہلے دن میں ہم سب سے کلام کے وسیلہ سے بھی بات کرنے والا ہے. پریز گاڈ. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے خروج کے دن کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ خروج کا دن کیا ہے اور بائبل مقدس میں کن کے لیے خروج کا دن تھا. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمانداروں کے لیے نیا سال کیا ہے اور حقیقی نیا سال کس کو کہا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ جو ہر 365 دنوں کے بعد جو نیا سال آتا ہے یہ ہمیں منانا چاہیے، لیکن یہ حقیقی نیا سال نہیں ہے. کیونکہ یہ اگر حقیقی نیا سال ہو تو یہ تو غیر قومیں بھی مناتی ہیں. وہ قومیں جو خداوند کو نہیں جانتی، جو یسوع سے ناواقف ہیں، جو پاک روح سے ناواقف ہیں، جو خدا باپ کو نہیں جانتے، وہ بھی ہر 365 دن کے بعد نیا سال مناتے ہیں. مگر ایمانداروں کے لیے نیا سال کیا ہے ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہمیں کون سا نیا سال منانا چاہیے اور ہمارا نیا سال کب اور کیسے شروع ہوتا ہے. ہیلیلویا. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی خروج کی کتاب 11ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت اور پھر 12ویں باب کی پہلی 2 آیات. یعنی 11ویں باب کی 9, 10 اور 12ویں کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے. جی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ عجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں. اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. ہاں جی. تو بائبل مقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل 430 سال تک ملک مصر کی غلامی میں رہی. کتنے سال جی؟ 430 سال قوم بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی میں رہے. اور خدا نے 430 سال کے بعد ایک جلتی جھاڑی میں مرد خدا موسیٰ کے اوپر ظاہر ہو کے کہا کہ میں نے اپنی قوم کا دکھ دیکھا ہے اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں سے آزاد کروں. اور اس رات، جس رات خدا نے مصریوں کے پلوٹے مارنے تھے، وہ ان کی ملک مصر میں آخری رات تھی اور اگلا دن ان کا نیا سال تھا. یعنی دکھوں سے، مصیبتوں سے، گناہ سے، ابلیس سے چھڑائے جانے کے بعد پہلا دن جو تھا وہ نیا سال تھا. کیا لکھا ہے؟ خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہوگا. یعنی اگلا دن جو تھا وہ نیا سال تھا. اگلا دن جو تھا نئی زندگی ملنے کا دن اور نئی زندگی ملنے کا سال تھا. مصیبتوں سے آزادی اور رہائی کا سال تھا. روحانی اعتبار سے مصر جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور فرعون ابلیس کو ظاہر کرتا ہے. تو یعنی خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جب مصر سے اور فرعون سے رہائی دی تو اصل میں اس نے ان کو گناہ سے اور ابلیس سے رہائی دی اور ان کی نجات کا دن ان کے لیے نیا سال ٹھہرا. ہیلیلویا. اسی طرح یاد رکھیں ایک ایماندار شخص کے لیے حقیقی نیا سال کون سا ہے؟ جس دن وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گناہ گار تھا، میں بدکار تھا، میں پاپی تھا، مگر یسوع نے میرے گناہوں کی خاطر کفارہ دیا، صلیب پر بلیدان ہوا، میری اور آپ کی خاطر دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور مجھے اور آپ کو لینے کے لیے
آنے والا ہے. وہ دن ایمانداروں کی زندگی کا نیا سال ہے. ہیلیلویا. جس دن ہم نجات پا جاتے ہیں, جس دن ہم کفارے کے وسیلہ سے بچا لیے جاتے ہیں, جس دن ہم اقرار کر لیتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے, وہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا, جو ایماندار لوگ ہیں, وہ ان کا نیا سال ہے. میں اس 365 دن کے بعد آنے والے نئے سال کے خلاف نہیں ہوں. ہم سب مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے. یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ خدا نے 365 دن ہمیں سنبھالا اور ہمیں ایک نئے سال میں داخل کیا. تو بھی مذہبی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے ایمانداروں کا نیا سال وہ ہے جس دن وہ نجات میں داخل ہوتے ہیں. اگر اس جگہ پر موجود آج اگر کوئی بھائی یا بہن ابھی تک نجات میں داخل نہیں ہوا تو وہ دنیاوی نیا سال ضرور منا رہا ہے, مگر روحانی اس کا نیا سال نہیں ہے. اس کو ابھی نئے سال میں داخل ہونا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک نجات نہیں پائی. آج غور کریں اس بات پہ. کیا آپ روحانی اعتبار سے قوم بنی اسرائیل کی طرح نئے سال میں داخل ہوئے ہیں؟ کیا آپ مصر یعنی گناہ سے, فرعون یعنی ابلیس سے رہائی پا گئے ہیں؟ کیا یسوع مسیح آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج کا دن ہم نے بھی کیا گایا, آج کا دن ہے نجات کا دن, توبہ کرو, دل یسوع کو دو. ہیلیلویا. آج کا دن جو ہے ہمیں وہ لوگ, میں ان کی بات کروں جو ابھی تک نجات سے غافل ہیں, ان کو سمجھنا ہے کہ ان کے لیے نیا سال کیا ہے. ان کے لیے نیا سال وہی ہوگا جس دن وہ نجات کے اندر داخل ہوں گے. اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی قوم بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے, وہ نئے سال میں داخل ہوئے, تو ان کا سفر جو تھا وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف شروع ہوا. انہوں نے وعدہ کی سرزمین کی طرف چلنا شروع کیا تاکہ وعدہ کی سرزمین پر جا کر وہ اطمینان اور تسلی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں. اسی طرح سے جب ہم ایماندار لوگ نجات پا جاتے ہیں تو ہمارا سفر کس کی طرف شروع ہوتا ہے؟ آسمان کی بادشاہت کی طرف. ہم روحانی اعتبار سے جب چھڑا لیے جاتے ہیں, نئے سال میں داخل ہوتے ہیں, نجات پا جاتے ہیں, تو ہمارا سفر, ہم اس زمین پر مسافر اور پردیسی مانے جاتے ہیں پطرس کے خط کے مطابق, اور ہمارا اصل گھر آسمان پر ہوتا ہے. اور ہماری وعدہ کی سرزمین کیا ہے؟ خدا کی بادشاہت, آسمان کی بادشاہت, وہ جگہ جہاں پر یسوع مسیح ہے, وہ جگہ جہاں پر خدا باپ ہے, وہ جگہ جہاں پر مقدسین ہیں, وہ جگہ جہاں پر لاکھوں فرشتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی وہاں جانا ہے. وہ ہماری وعدہ کی سرزمین ہے جب ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں. ہیلیلویا. ہمیں سمجھنا اس بات کو کہ کیا ہم حقیقی طور پر نئے سال میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں. مرد خدا موسیٰ جو تھا, جب اس نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی غلامی سے, فرعون سے, اور پرانے عہد نامہ کے مطابق وہ ان کا لیڈر تھا, ان کا نجات دہندہ تھا. اور موسیٰ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی جھلک دیتا ہے. جیسے یسوع مسیح نے نئے عہد کے لوگوں کو نجات دی, موسیٰ نے پرانے عہد نامہ کے لوگوں کو نجات دی. مگر افسوس کہ قوم بنی اسرائیل نجات تو پا گئی, نئے سال میں بھی داخل ہوگی, مگر وعدہ کی سرزمین تک نہ پہنچ سکی. انہوں نے نجات پا لی, نئے سال میں داخل ہوئے, مگر ان کے اندر سے مصر ختم نہ ہوا. مصریوں کے دیوی دیوتا ان کی زندگیوں سے نہ گئے. انہوں نے رستے کے اندر بے شمار دفعہ خدا کی بے حرمتی کی, خدا کے خلاف بت پرستی کی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا غضبناک ہوا, خدا کا غصہ بھڑکا, اور خدا نے ایک نسل کو بیابان کے اندر ہلاک کر دیا. اور مرد خدا پالوس رسول جب نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو آسمان کی بادشاہت کی خوشخبری سناتا ہے تو وہ ان کو پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کی مثال دیتا ہے, عبرت کے طور پر, کہ جس طرح سے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا وعدہ کی سرزمین پر جاتے جاتے رستے میں اپنے گناہوں کے سبب سے ہلاک ہو گئی, تم ہلاک نہ ہو جانا.
آج مجھے اور آپ کو, ہم ایمانداروں کو سوچنا یہ ہے کہ ہم نجات تو پا گئے ہیں, نئے سال میں تو داخل ہو گئے ہیں, کیا ہم وعدہ کی سرزمین جو کہ آسمان کی بادشاہت ہے وہاں تک پہنچیں گے یا نہیں؟ اگر رستے میں ہی ہلاک کر دیے جائیں گے تو اس نئے سال کو اور اس نجات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نکالیں میرے ساتھ عبرانیوں کا خط, اس کا 3 باب پڑھیں ذرا, اس کی 7ویں آیت سے پڑھیں. بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے, اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو, جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا, جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. اے بھائیو, خبردار, تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے, بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو, تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں, بشرطے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ. کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے, سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی. غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے. ہاں جی, غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے. مرد خدا پالوس رسول جو ہے وہ نئے عہد نامہ کلیسیا کو عبرت کے طور پر پرانے عہد نامہ کلیسیا کی مثال دیتا ہے کہ جیسے وہ نافرمان ہوئے, جیسے انہوں نے خدا کو غصہ دلایا, موسیٰ نے ان کو نجات دلائی تھی مگر وہ اس نجات کے اوپر قائم نہ رہے اور خدا نے ان کو بیابان کے اندر ہلاک کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ 25 سے 30 لاکھ لوگ ملک مصر سے نکلے تھے اور داخل کتنے ہوئے؟ 2. 25 سے 30 لاکھ لوگوں میں صرف 2 شخص یعنی یشوا اور کالب, یہ دونوں صرف داخل ہوئے. نئے سال میں داخل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, نجات پا لینا کوئی بڑی بات نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر روز نجات پاتے ہیں تو ابلیس ان پر ہنستا ہے, ان کے جانتا ہے کہ ان میں سے بے شمار لوگ اپنی نجات پر قائم نہیں رہیں گے, مگر جو نجات پر قائم رہتے ہیں یشوا اور کیلب کی طرح وہ وعدہ کی سرزمین تک پہنچیں گے. ہیلیلویا. آج اس نئے سال میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا ہمارا سفر پرانے عہد نامہ کلیسیا کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کردار سے خدا کو غصہ تو نہیں دلا رہے. کیا ہمارا کردار کلام کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زندگی کلام کی روشنی میں چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس نئے سال کو, یہ روحانی نیا سال نہیں ہے, جسمانی نئے سال کو ہم اگزامپل کے طور پر لے کے اسی سال اس کے پہلے دن میں اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے تاکہ ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں چل سکے. آپ جانتے ہیں کہ پالوس رسول نے اپنے خطوط کے تقریباً ہر جگہ پر اس نے مثال دی ہے کہ ہمیں قوم بنی اسرائیل کی مانند نہیں ہونا. بھلے خدا نے بڑی برکت ان کو دی, بہت کچھ دیا, لیکن بائبل یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک نسل کو خدا نے بیابان میں ختم کر دیا نافرمانی کے سبب سے, وہ وعدہ کی سرزمین تک نہ پہنچ سکے. کہ حوالہ نکالیں ذرا, پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور پڑھیں ذرا اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب پہلی آیت سے پڑھیں. اے بھائیو, میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے, اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا, اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی, اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا, کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے
जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ, चुनाचा वो बेअबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज़ उनमें से बन गए थे। चुनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज़ ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज़ ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज़ बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते। जी हाँ, ये बातें लिखा है उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। यहां पर पौलुस रसूल 4 बातों को एड्रेस करता है इस हवाले के अंदर जो हमने पढ़ी। वो कहता है बुत परस्ती ना करो, बुत परस्त ना बनो, हरामकारी ना करो, वो कहता है कि खुदावंद की आजमाइश ना करो, और बुड़बुड़ाओ नहीं। अगर आप इन 4 बातों की स्टडी करें तो ये वो 4 बातें हैं जिनसे खुदा नफरत करता है। खुदा बुत परस्ती से नफरत करता है, खुदा हरामकारी से नफरत करता है, खुदा की आजमाइश करने से खुदा को नफरत है कि हम खुदा को आजमाएं जैसे कौम बनी इसराइल आजमाते रही, और खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने से भी खुदा को नफरत है कि हम खुदा के खिलाफ उसकी रहमतों और बरकतों को समझते, देखते, जानते, बूझते हुए हम उसके खिलाफ बुड़बुड़ाएं। पौलुस रसूल यहां पे 4 बातों का जिक्र करता है। आज देखना और सोचना यह है, क्या ये 4 बातें तो हमारी जिंदगी में नहीं? क्योंकि ये वही 4 बातें थीं जो पुराने ऐदनामा कलीसिया की जिंदगी में थी, जिसके सबब से वो वादा की सरजमीन से काट डाले गए। और जब हम कौम बनी इसराइल को देखते हैं कि जब वो मुल्क मिस्र से निकले, तो आप जानते हैं कि मुल्क मिस्र से निकलने से पहले एक रात खुदा ने मूसा और हारून को बोला कि तू कौम बनी इसराइल से कह दे कि वो अपने खानदान के मुताबिक हर खानदान अपने लिए एक बर्रा ज़बा करे, और बर्रे का खून दरवाजों की चौखटों पर लगाया जाए, ताकि जब मौत का फरिश्ता गुजरे तो वो कौम बनी इसराइल के पिलोटों को ना मारे बल्कि मिस्रियों को मारे। याद रखें, आज मेरी और आपकी रिहाई भी यीशु मसीह जो कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है उसके खून के वसीला से है। हम जब नए साल में दाखिल होते हैं तो उससे एक दिन पहले हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह का खून हमारी निजात का बाइस है। यीशु मसीह के खून के वसीला से हम निजात में दाखिल हुए हैं, और जब हम निजात में दाखिल होते हैं तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या हम अपनी निजात और अपने इकरार पर कायम हैं। मर्द खुदा मूसा जो कौम बनी इसराइल का निजात दहिंदा था, वो उनको वादा के सरजमीन तक लेके तो निकला, मगर बाइबल यह बयान करती है कि उसका सफर रस्ते में खत्म हो गया और वो कब्र के हवाले कर दिया गया। मेरा और आपका निजात दहिंदा, याद रखें कि उसने हमें निजात दी है, और वो कब्र में गया, मगर वो आज कब्र में नहीं बल्कि जिंदा है, हमारा इंतजार कर रहा है वादा की सरजमीन के ऊपर। हालेलुया। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हम पुराने अहद की कलीसिया की तरह तो नहीं है? क्या हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम हकीकी तौर पर काम कर रहा है? क्या हम कलाम की रोशनी में चल रहे हैं? तभी याद रखें कि हम निजात के अंदर दाखिल होंगे। बहुत सारे लोगों का यह मानना है, मैं लोगों के साथ कलीसियाओं की बात भी करूंगा, मसीहत के अंदर कुछ कांग्रीगेशंस या कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जिनका यह मानना है कि अगर आपने एक बार निजात पा ली है, आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए हैं, अब आप जो मर्जी करें, आपने निजात में दाखिल होना है। आप जानते हैं ना कि ऐसी कुछ डिनोमिनेशंस हैं, उनका यह ईमान है कि आपने एक बार जब इकरार कर लिया है, आपकी रूह निजात पा गई है, अब आप जिस समय जो मर्जी करें, क्योंकि आपकी रूह निजात पा गई है, आप बादशाहत में दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, मैं आपको आज इस नए साल की खुशखबरी के अंदर बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है।
کلام ہمیں ایسا نہیں بتاتا. کلام اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے. کلام کے اندر ہمیں ایسے واقعات اور ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی نجات پر قائم نہ رہیں گے تو جیسے قوم بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین سے کاٹ ڈالی گئی, میں اور آپ بھی وعدہ کی سرزمین سے کاٹ ڈالے جائیں گے اگر ہم اپنے اقرار کے اوپر قائم نہ رہیں گے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, عبرانیوں کا خط, اس کا 10واں باب, اس کی 26 سے 31 آیت پڑھیں جی. عبرانیوں 10 26 سے 31 پڑھیں ذرا. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں, عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. ہاں جی, یہ سزا جو ہے یہ اس ایماندار شخص کی سزا بولی جا رہی ہے جو خون کو پہچان لیتا ہے, خون کو قبول کر لیتا ہے, کفارہ کو مان لیتا ہے اور ماننے کے بعد اپنے کاموں سے بیٹے کو پامال کرتا ہے عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا, جس سے وہ پاک ہوا تھا. یعنی ہم ایک بار پاک ہوتے ہیں, اس کو جب ہم ناچیز جانتے ہیں تب جو ہے ہم, بائبل یہ کہتی ہے کہ نجات سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. ایک حوالہ اور نکالیں, مکاشوہ کی کتاب, اس کا 3 باب اور 3 باب کی پڑھیں جی ذرا, پہلی آیت سے پڑھیں 5ویں آیت تک. کیا لکھا ہے؟ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر, کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ. توبہ کر, اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح کا سفید پوشاک پہنائی جائے گی, اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. ہاں جی, اس آخری آیت پہ غور کر لکھا کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز کیا نہ کروں گا جی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جب میں اور آپ نجات پاتے ہیں تو ہمارا نام کتاب حیات کو بائبل مقدس کے اندر برائے کتابی بولا گیا ہے. جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمارا نام لکھا جاتا ہے کتاب حیات کے اندر, اور یہ نام اس وقت تک لکھا رہتا ہے جب تک ہم زندہ رہتے ہیں. اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں, ہم گناہ کے خلاف جنگ کرتے رہتے ہیں, ہم پاکیزگی کو قائم رکھتے ہیں, تو جب ہم مرتے ہیں تو یہ نام لکھا رہتا ہے. پر اگر ہم اپنی زندگی میں گناہ میں گر جاتے اور پاکیزگی کو قائم نہیں رکھتے تو جیسے ہی ہم مرتے ہیں یہ نام کاٹ ڈالا جاتا ہے. لکھا کب گیا تھا؟ جب نئے سال میں داخل ہوئے تھے. لکھا کب گیا تھا؟ جب ہم نے نجات پائی تھی. اور یہی پیٹرن, جو پیٹرن ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے, یہی پیٹرن پرانے عہد نامہ میں تھا. آپ جانتے کہ خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی تو ان تمام لوگوں کے 20-25 لاکھ لوگوں کے نام خدا نے کتاب حیات میں لکھے تھے, مگر ان تمام لوگوں کے نام کاٹ دیے گئے جنہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا. صرف 2 نام باقی رہ گئے, یشوا اور کیلب کا. نکالے خروج کی کتاب, اس کا 32 باب اور پڑھیں ذرا اس کی 30 آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا, اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں, شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں. اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا,
ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے ہاں جی، بس تھوڑا نیچے آئے جی، 33 آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے بولا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جس نے گناہ کیا میں اسی کا نام اپنی کتاب سے مٹاؤں گا۔ یہ نام کب لکھا گیا تھا؟ جب وہ بنی اسرائیل قوم کے طور پر مصر کی غلامی سے چھوٹ کر آئے تھے، خدا نے سب کے نام کتاب حیات میں لکھ دیے۔ 20 سے 25 لاکھ لوگ تھے یہ، اور سوچیں کہ ان میں سے 2 لوگ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ خدا نے سب کے نام کاٹ دیے۔ آج اس نئے سال میں جو میں بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو فرضی نہ لیں اور یہ نہ سوچیں کہ جی ہم نے بس نجات پا لی، اب ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے نجات پا لی ہے۔ ہمیں نجات پانے اور نئے سال میں داخل ہونے سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم وعدہ کی سرزمین جو کہ آسمان کی بات چاہتا ہے وہاں تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کیا بولا تھا کہ یہ دروازہ کیا ہے جی؟ تنگ ہے، دروازہ تنگ ہے۔ بہت سے ایماندار لوگ جب نجات پاتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی اپنے ارد گرد، کیوں 4 5 6 سال بعد بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور وہ اپنی پرانی انسانیت میں آ جائیں گے، کیونکہ یاد رکھیں نجات پہ قائم رہنا آسان کام نہیں ہے، یہ کشتی ہے۔ اس لیے اس کو پالوس رسول جو ہے وہ روحانی جنگ کے طور پر ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہ ہر روز مسلسل جنگ ہے، یہ ہر روز جو ہے یہ اپنے جسم پر جبر کرنا ہے، ہر روز اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے، ہر روز اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہے، ہر روز اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، ہر روز آنکھ پر غالب آنا ہے، کانوں پر، زبان پر، ذہن پر، دل پر، ان خواہشات پر غالب آنا ہے جو کلام کے خلاف ہیں۔ اور جب ہم مسلسل اپنی زندگی میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے رہتے ہیں، تب ہم جب اس روئے زمین سے سوئیں گے، یعنی جب مریں گے تو ہم آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے۔ تب ہمارے لیے نیا سال جو ہے وہ سال مقبولیت، سال مقبول، یعنی جس کا ذکر خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 4 باب میں کیا تھا کہ میں سال مقبول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ نئے سال میں داخل ہونے کے بعد اگر ہم سال مقبول تک نہیں پہنچے، یعنی 1000 سالہ بادشاہ تک نہیں پہنچے، یسوع مسیح تک ہم نہیں پہنچے، تو ہمارا نیا سال کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ نجات یاد رکھیں ہمیں ملی ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی، مگر نجات کے اوپر قائم رہنا اصل بات ہے۔ آج صبح ہم سب کو، میں اپنے آپ کو بھی اس زمرے میں لے کے آتا ہوں، میں بھی جسم میں کمزور ہوں، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم پچھلے سال جو کچھ کرتے رہے اسی لگیج، اسی بیگیج، اسی عادتوں کے ساتھ ہم نئے سال میں انٹر ہوں، یا ہمیں وہ بیگیج، وہ لگیج، وہ بری باتیں، وہ عادتیں، وہ سوچیں، وہ کام جو ہم پچھلے سال کرتے ہیں ہمیں اس کو پچھلے سال میں دفن کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ہم انہی چیزوں کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو جائیں گے تو یاد رکھیں اس نئے سال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ 365 دن جو ہیں یہ ہمیں دیے جاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ریوائیو کریں، ہم اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری سٹینڈنگ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ ذرا غور کریں، میں ہمیشہ اپنے سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ میں خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میں ہر ہفتے کلام سناتا ہوں، میں بائبل ٹیچر ہوں، میں ساز بجاتا ہوں، اس کے باوجود آپ یقین کریں میں خدا کے مذبح پہ کھڑا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں 1% اپنی زندگی کو یوٹیلائز کر رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی شاید اس طرح سے کام نہیں کر رہا جیسے مجھے کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں یہ وہم میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے۔
آپ اپنی زندگی پہ غور کریں, آپ کیا کر رہے ہیں مسیح کے لیے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کر رہا, مجھے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کام شاید 1% ہے میری زندگی کا, 99% وقت شاید میں خدا کو نہیں دے پاتا. آپ سوچیں اس بات کو, آپ کیا کر رہے ہیں خداوند کے لیے. خداوند یسوع مسیح جب آئے گا اور وہ آپ سے آ کے پوچھے گا کہ آئے میرے بیٹے, آئے میری بیٹی, تو نے میرے لیے کیا کیا ان 40 سالوں میں, 50 سالوں میں, 60 سالوں میں. تو ممکن ہے ہم یہ بولیں خداوند ہم نے برائیاں کی, ہم نے مخالفتیں کی, ہم نے دعوتیں اٹینڈ کی, ہم نے لوگوں کی ٹانگیں کھینچی, ہم نے بہت لسٹ دیں گے. خدا بولے گا میرے لیے کیا کیا ہے یہ بتاؤ. شاید ہم یہ بولیں خداوند ہم تو چرچ گئے تھے. چرچ نہ آئے آپ, چرچ نہ آئے آپ ایک کام ضرور کریں. جس دن ہر روز آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے ذہن میں خدا کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کریں, اور رات سونے تک وہ حضوری آپ کے ذہن میں قائم رہے. یہ پاکیزگی اور یہ حضوری آپ کو خدا کی بادشاہت میں لے کے جائے گی. ہیلیلویا. پر اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹاگرام پہ کیا اپلوڈ کرنا ہے, یا ہم نے فیس بک پہ کیا اپلوڈ کرنا ہے, یا میں نے ٹک ٹاک پہ کیا کہنا ہے, تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گی. لیکن اگر ہم صبح اٹھتے ہی خداوند کا نام اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بستر پر لیتے ہوئے کہتے خداوند تیرا شکر ہو اس صبح کے لیے, تو یاد رکھیں کہ وہی ہماری ریاضت, وہی ہماری پاکیزگی ہمیں آسمان کی بادشاہت میں لے کے جائے گی. آج کے دور کے اندر جو موجودہ دور چل رہا ہے, آپ یاد رکھیں کہ ابلیس نے, آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ سال پہلے ایک پیغام دیا تھا, کرنٹ جائنٹس آف دا ورلڈ. آپ پیدائشی کتاب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جباروں نے, جو سورما تھے ابلیسی نسل نے انسانوں پر قبضہ کیا, اور بائبل کہتے ہیں کہ وہ چلائے خدا کے حضور کہ ہمیں ان سے چھٹکارا دے. آج آپ کو پتا ہے کہ جسمانی طور سے کوئی چیز یا کوئی جائنٹ, کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں جس نے ہمیں جکڑا ہو, لیکن آج ابلیس نے میڈیا کے وسیلہ سے نسل انسانی کو جکڑا ہوا ہے. میڈیا نے ایسا قبضہ کر رکھا ہے انسان کے اوپر کہ انسان کا 90% وقت میڈیا میں جاتا ہے. 5% وقت شاید, اگر آپ نوٹ کریں, آپ آفس میں بیٹھے بھی آپ سکرول کر رہے ہوں گے, ہم ریلز دیکھ رہے ہوں گے, ہم فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اور کیا جی سنیپ چیٹ, اور کیا, بچے ہنس رہے ہیں, یہ بچوں کو ساری باتیں پتہ ہیں. ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کریں, ہم اپنے آفس میں ہو, یعنی ورک پلیس پہ ہو, گھر پہ ہو, کہیں بھی ہو, کہیں نہ کہیں موبائل میں کہیں نہ کہیں انوالو رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یہ ابلیس کا قبضہ ہے. اگر آپ موبائل میں انوالو ہیں, یاد رکھیں کہ ہم خدا کا کوئی کام دیکھ رہے ہیں, کلام سن رہے ہیں, یا ہم کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو پروڈکٹیو ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم مسلسل دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں سلولی ہمارے ذہن پہ ان چیزوں کا قبضہ ہوتا ہے. اور میڈیا پہ اتنا کچھ ہے کہ میرے خیال سے آپ کو برائی کرنے کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابلیس نے اتنا کچھ انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, سنیپ چیٹ پہ, اتنا کچھ اس نے دے دیا کہ ہر انسان گھر بیٹھا گناہ کے اندر انوالو ہے. چلے آج اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کریں گے لیکن خداوند کے لیے. آئیں خدا کے لیے زور تالیاں بجائیں گے جی. کیا ہم خدا کے لیے ہم ایک گھنٹہ ہر روز کلام سن سکتے ہیں؟ کتنے لوگ سن سکتے ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں جی. میرا ایمان ہے کہ سنتے بھی ہوں گے. میں پچھلے دنوں کسی کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھائی نے مجھے بڑی پیاری بات کہ میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی میسج لگا لیتا ہوں. بھائی خیام ہے, مجھے یاد آ گئے. بھائی خیام نے مجھے بتایا کہ جی میں صبح جب آفس جاتا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی کرسچن بک سنتا ہوں یا کسی کا میسج سنتا ہوں. میں ایک دفعہ بھائی کوش کے آفس گیا, بھائی کوش کو سرپرائز وزٹ کیا, تو یہ بھی اپنے آفس میں ایک پیغام لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کسی پریچر کا. میں بڑا خوش ہوا بھائی کوش کو دیکھ کے. یاد رکھیں یہ ہماری اسٹرگل ہے کہ ہم کس چیز میں انوالو ہیں. ابلیس ہمیں یاد رکھیں 2 پل ہیں, ایک خداوند کی طرف سے ہمیں کھینچا جاتا ہے, ایک ابلیس ہمیں کھینچتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے. اسی لیے کیا لکھا ہے کہ روح اور جسم کی آپس میں جنگ ہے.
روح جو ہے وہ خدا کی طرف کھینچتا ہے اور جو جان جسم ہے وہ ہمیں ابلیس کی طرف کھینچتا ہے. اور جس طرف ہم زیادہ کھینچتے ہیں ہم اس کے ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی کے رہیں گے. اگر ہم آج ابلیس کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف یسوع مسیح کو پریفرنس دیتے ہیں تو ایک دن آیا کہ لکھا یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کے سامنے ان کا اقرار کروں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں. کب؟ جب ہم مسلسل ابلیس کو دیکھتے رہیں گے؟ نو، جب ہم خدا یسوع مسیح کو پریفرنس دیں گے، جب خدا کے کلام کو پریفرنس دیں گے. تو اس لیے سوچیں کہ ہمیں ہر روز ایک کرنسی دی جاتی ہے 24 گھنٹے کی. ٹائم از منی، ہم کہتے ہیں ٹائم از منی. تو دیکھیں کہ آپ اس کرنسی کو کدھر یوٹیلائز کر رہے ہیں. جو پیسے آپ کو ملے ہیں وقت کی شکل میں، آپ اسے کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ دنیا کی چیزوں میں یا خدا کی چیزوں میں؟ اگر آپ کا ٹائم جو کہ منی ہے خدا کی طرف سے وہ آپ خدا کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. پر اگر وہ وقت، وہ ٹائم، وہ منی آپ دنیا کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے آج ہم حقیقی نئے سال کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ اگر ہم نجات پا چکے ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، ہمارا رخ جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت کی طرف ہے، آسمان کی بادشاہت کی طرف ہے. تو کیا ہم کیلب اور یشوع کی طرح چل رہے ہیں کہ وعدہ کی سرزمین تک پہنچے، یا ان 25 سے 30 لاکھ لوگوں کی طرح ہیں جو رستے میں ہلاک ہو گئے تھے؟ یاد رکھیں سفر بہت مختصر ہے. اس زمانے میں تو لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں. آج میرے اور آپ کے زمانے میں اتنی عمریں نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کب ہمارا چراغ بجھا دیا جائے گا. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا اور غور کرنا ہے کیا میں اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنی نجات پہ قائم ہوں یا نہیں؟ کیا یسوع مسیح میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ کیا خدا کی قدرت میری زندگی میں کام کر رہی ہے یا نہیں؟ کیا پاک روح میرے سے بات کرتا ہے یا نہیں؟ کیا میں کلام کو سنتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آئیں آج کھڑے ہوں گے اور ہم نئے سال کے اس پہلے دن میں اقرار کریں گے، بولیں گے خداوند میں نئے سال میں تو داخل ہو چکا ہوں، میں نے توبہ بھی کر لی ہے، میں نے نجات بھی پا لی ہے، لیکن میں کمزور ہو گیا ہوں. یسوع تو اپنے روح کے وسیلہ سے میری مدد کر. میں چاہتا ہوں ہم سب اپنے لیے دعا کریں گے اور خداوند کو بولیں گے خداوند تو میری مدد کر، اور اس نئے سال کے اندر جو کہ تو نے مجھے زندگی بخشی ہے، خداوند مجھے توفیق دے کہ میں اس سال ابلیس کے منصوبوں کو فیل کرنے والا بنوں اور اے خداوند تیری بادشاہت کے لیے استعمال ہونے والا بنوں. ہم سب کر سکتے ہیں. ہمیں بائبل میں لکھا ہے کہ زوراور خدا کی بادشاہت کو چھین لیتے ہیں. جب ہم زور لگاتے ہیں، ہم خدا کے روح سے معمور ہوتے ہیں، پاک روح کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تو یاد رہے کہ ہم بادشاہ تک پہنچیں گے. پر اگر ہم پاک روح کی آواز نہیں سنتے، ہم پاک روح کو اجازت نہیں دیتے، تب ہم یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے، اور ہم نے حوالہ جات سے اس بات کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ایک بار حقیقی پہچان کو سمجھ لیتے ہیں اور پاک کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ مسلسل گناہ کرتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کے لیے آتشی جہنم کی آگ اور سزا جو ہے وہ باقی ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیں سب دعا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر بھائی اور بہن اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اور وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی، میں ان سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب تم خداوند کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت مت کرو جیسے مریبا کے بیابان میں کیا تھا. خداوند ہر سال آپ سے بات کرتا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ نجات میں داخل ہو، یسوع مسیح کے پر ایمان لے کے آئیں. وہی آپ کا نیا سال ہے، وہی آپ کا نجات کا دن ہے، اور وہی حقیقت آپ کو آسمان کی بادشاہ تک لے کے جائے گی. میرے ساتھ دعا کریں گے. آئے خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے دل تیری شکر گزاری سے معمور ہیں. ہم خوش ہیں کہ تو ہمارے بیچ میں موجود ہے. اور اے خداوند اس سال جو تو نے ہمیں دیا ہے تو ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کر. اے پاک روح ہم تجھے دعوت دیتے ہیں
हम अपने कामों को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा हमें पाकीज़गी का रूह दे, रूह कुदस हमें गाइड करे, पाक रूह हमारे साथ रहे, तेरी हजूरी हमारे ज़हनों में रहे, तेरी हजूरी हमारे दिलों में रहे। हम हर काम से पहले सोचें कि ये काम हमारे लिए है या नहीं, इस काम से खुदावंद नाराज तो नहीं होगा। और ऐ खुदावंद उन तमाम कामों को, उन तमाम आदतों को, बुरी बातों को जो पिछले सालों में हम करते आए हैं, हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं। हम उन तमाम लानतों को कैंसिल करते हैं, हम बुरी आदतों को कैंसिल करते हैं, खानदानी लानतों को कैंसिल करते हैं। और ऐ खुदावंद हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तेरे हाथों में देते हैं। तू ऐ खुदावंद हमें इस साल गाइड करना, तेरा रूह हमारे साथ हो। और ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह हमें हर लम्हा, हर घड़ी, हर बुरी बात से बचाए, संभाले, और हम अपनी जिंदगियों में पाकीज़गी कायम रखें। और वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, वो मेरे पीछे दुआ करे। खुदावंद मैं तुझे अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करता हूं, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि तू ही है जो निजात देने वाला है। ऐ खुदावंद दुनिया के निजात दहिंदे तो कब्रों में है, तू ऐसा निजात दहिंदा है जो कब्र में गया मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है और आसमान पर मेरे लिए कायम है। ऐ खुदावंद मैं तेरे नाम से निजात पाता हूं, मैं इकरार करता हूं कि तू मेरे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला है। मैं आज अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं, और मैं यीशु के नाम से, उसके खून से, उसकी मसलूबियत से आज निजात पाता हूं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए खुदा इस मसीह के लिए जोर तालियां बजाएंगे। हालेलुया।